السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو جو ایک کہانی بتانے جا رہا ہوں، ایک کہانی ایسے شخص کی ہے جس کی محنت اور صبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ لوگ بھی اس کہانی کو غور سے سنیں، اور اس کہانی کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو ایک سیکھ دینا کہ صبر اور محنت سے انسان اور اپنے رب پر یقین ہونے کی وجہ سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اسے پا سکتا ہے۔ آپ لوگ اس کہانی کو سنیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے کر جائیں۔ تو کہانی یہ ہے، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعا کبھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اور آج کی کہانی بھی ایسے شخص کی ہے جس کے صبر نے اس کی دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک یوسف نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یوسف کے پاس نہ تو اس کا کوئی بڑا گھر، نہ اس کی بڑی دکان، کچھ نہیں تھا، صرف اس کے پاس ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان اور ایک بزرگ ماں تھی۔ یوسف صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا، پھر اپنی دکان کھولتا اور دکان پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ نہ اس نے آج تک کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ وہ کسی کا دل دکھاتا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے اتنی سخت نفرت تھی، اسے اللہ کا اتنا ڈر تھا، بس یہی ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی ناراض نہ ہو۔ ایک ٹائم کی بات ہے جب اس کے گاؤں میں 1 سال تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا، جیسے اناج وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ کرانے کی دکان چلانا، ماں کا علاج، گھر کا خرچہ، اس کے لیے سب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ سوچتا، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ میں کروں تو کیا کروں اب؟ ایک دن بزرگ ماں نے کہا، بیٹا تو شہر چلا جا۔ یوسف نے اپنی ماں کی بات مانی، اپنی کرانے کی دکان جا کر اس میں سے کچھ تھوڑا سامان بیچا، کچھ پیسہ جٹایا، پیسہ اکٹھا کیا، پھر شہر میں چلا گیا۔ شہر میں جا کر اس نے دیکھا، اسے شہر کی ساری اور زندگی کی ساری مشکلیں سمجھ میں آئیں۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان میں، ایک کرانے کی دکان تھی، اس میں ہیلپر بن گیا۔ ہیلپر بننے کے بعد وہ کام اپنا دل لگا کر اچھے سے کیا کرتا تھا، لیکن پہلا مہینہ جیسے تیسے ٹھیک ٹھاک نکل گیا۔ اس کا مالک جو تھا اس نے دوسرے مہینے میں پیسے دینے سے منع کر دیا اور اس پہ یہ الزام لگایا کہ تو کام اچھا نہیں کرتا ہے، بالکل بھی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ اس کے پیسے اس نے، اونر نے، اس کا جو مالک تھا اس نے رکھ لیے۔ یوسف بیچارہ چپ چاپ کھڑا رہا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد لیے، ایک سنسان پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ سے رو کر کہا، اللہ مجھے راستہ دکھا، کچھ دکھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ اللہ کی طرف اس نے آسمان میں دیکھا اور یہی عرض کیا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تب اسے ایک بزرگ شخص ملے۔ اس بزرگ شخص نے اس یوسف سے پوچھا، بیٹا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں بابا میں تھوڑا پریشان ہوں۔ اس بزرگ شخص نے جواب دیا کہ میں تمہیں اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اشارہ دیتا ہے، پریشانیاں کبھی کبھی اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں بہتر سے بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ اس بزرگ شخص نے یوسف کو اپنے گودام میں کام دیا۔ یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس کے ایمانداری اور اچھے سلیقے کی وجہ سے لوگ اسے کافی پسند کرنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے۔ 2 سال بعد وہ اپنے گاؤں واپس لوٹا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے اچھا گھر بنایا، سب کچھ، ماں کا علاج، سب چیز اچھا کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے صبر اور محنت کا اتنا اچھا نتیجہ دیا ہے۔ یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر۔ اور
یوسف نے اپنے ہی گاؤں کے 2 بے روزگار لڑکوں کو اپنے ہی گودام میں نوکری دلوائی۔ کچھ دنوں بعد جو اس بزرگ شخص نے اس سے نوکری دی تھی، انہوں نے کہا، یوسف تم چاہو تو میں تمہیں ایک بڑی سی دکان کھلوا کے دے سکتا ہوں جس میں تم اپنا روزگار چلا سکتے ہو۔ یوسف کی آنکھوں میں اس دن آنسو تھے۔ اس نے اللہ کی طرف دیکھا اور سجدہ کیا، اللہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یوسف نے ان 2 سالوں میں 3 باتیں سیکھی جو آپ سب لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ صبر اور محنت یہ دونوں کبھی ضائع جاتے ہی نہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا اپنے رب پر یقین ہونا، اللہ پر بھروسہ ہونا آپ کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ نمبر 3، تکلیفیں کبھی کبھی، بڑی تکلیفیں بھی کبھی کبھی اچھے راستوں کا اشارہ دیتی ہیں۔ یہی اس کہانی سے ہم لوگوں کو سیکھ ملتی ہے کہ آپ لوگ اپنے رب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر صبر و یقین رکھیں۔ وہ خادم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے کر جائیں، اور ہمارے چینل اتر پردیش بلاگر کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔